السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائیو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کرولوش اور ہان کے ایپیسوڈ نمبر 16 کے پہلے ٹریلر پر، جو کہ ریلیز ہو چکا ہے اور ناظرین میں زبردست جوش و تجسس پیدا کر چکا ہے۔ ناظرین کرام، اس ٹریلر میں فلاویوس کے اورہان کے صف میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اسپورچا اور اورہان بے کی شادی جیسے کئی اہم مناظر دکھائے گئے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس ٹریلر کا اردو ترجمہ پیش کروں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ اس ٹریلر میں کیا کیا اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم سلطان اورہان کو دیکھتے ہیں جو نہایت پرعزم لہجے میں فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا پہلا ہدف کاراولار کے علاقے سے بیگا بوس کو کنٹرول حاصل کرنا ہے اور دوسرا ہدف گیمبلک کے بندرگاہ کو بازنطینیوں کے قبضے سے چھڑانا ہے۔ اسی دوران ہم دمیر خان بے کو دیکھتے ہیں جو جنگل کے راستے میں تیزی سے بھاگتے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی سلطان اورہان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں، چاہے اچھے طریقے سے یا زبردستی سے، دمیر خان کو میرے سامنے لایا جائے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف شاہنشاہ بے کا منظر آتا ہے جو خائف انداز میں کہتا ہے دمیر خان کو ہرگز برسا نہ آنے دیا جائے، جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے۔ اس کا خوف بجا ہے کیونکہ اگر دمیر خان سلطان اورہان کے سامنے پیش ہو گیا تو شاہنشاہ کی غداری بے نقاب ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس ٹریلر میں شاہنشاہ کی ایک اور دھمکی بھری بات بھی سنائی دیتی ہے، اگر دمیر خان کو روکنے کے لیے مجھے جرکتائی بے یا کسی اور کو نقصان پہنچانا پڑا تو میں ہر حد تک جاؤں گا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیلوفر خاتون اسپورچا خاتون کے جال میں پھنس چکی تھی، لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں نیلوفر خاتون نہ صرف اس جال سے نکل گئی ہیں بلکہ دیفنے کو بھی شکست دیں گی۔ ٹریلر میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ نیلوفر اور دیفنے کے درمیان ایک خطرناک لڑائی ہوتی ہے جس کے دوران دیفنے کو خنجر لگتا ہے اور غالباً امکان یہی ہے کہ دیفنے کا کردار یہیں پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین کرام، اب آتے ہیں دمیر خان کی جانب جو نہایت غرور سے کہتا ہوا نظر آتا ہے، جب سلطان اورہان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوں گے تب انہیں میں بتاؤں گا کہ ہم میں سے اصل سلطان کون ہے۔ یقیناً یہ بات اس کے تکبر اور بغاوت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا غرور کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم محمد بے کو دیکھتے ہیں جنہوں نے علاؤالدین بے اور گونجا خاتون کو گرفتار کر رکھا ہے۔ دونوں کو زندان میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہاں گونجا خاتون کا ایک درد بھرا مکالمہ سننے کو ملتا ہے۔ آج میں ایک بار پھر سمجھ گئی ہوں کہ میرے پاس اس ہاتھ کو تھامنے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی اس کے پاس نہ خاندان ہے نہ رشتہ دار، صرف علاؤالدین بے کا ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں ایک نئے کردار کی جانب جس کا نام ہے کمانڈر آندریاس، جسے ازنک کے گورنر کے طور پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ کو کمانڈر آندریاس کی مختصر سی تاریخ بتاتی ہوں۔ آندریاس ایک ماہی گیر خاندان کا بیٹا ہے جس کی زندگی اس وقت بدل کر رہ جاتی ہے جب وہ صرف 16 سال کی عمر میں اپنے خاندان کو قپچاق کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھتا ہے۔ اس کے جلتے ہوئے گھر کی راکھ میں سے صرف ایک قپچاق خنجر ہی باقی بچتا ہے۔ موریہ کے سفر کے دوران آندریاس کو غلام بنا کر گلیڈیٹر کے کھیلوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میدان میں جہاں اسے مرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ شہنشاہ کے محافظ کو قتل کر کے اپنا نام سب پر واضح کر دیتا ہے۔ نوجوان جنگجو عوامی حمایت کے ساتھ موت کے بجائے ایک خواہش کا اظہار کرتا ہے، وہ نائٹ بننا چاہتا ہے۔ باصلاحیت اداکار مصطفیٰ اجلان 25 فروری بروز بدھ نشر ہونے والی ایپیسوڈ میں ناظرین سے روبرو ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹریلر کی جانب۔ ٹریلر میں فلاویوس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ قسطنطنیہ میں آندریاس کا خون آشام کلہاڑی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اس کردار کی سنگدلی اور بے رحمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلے ہی منظر میں ناظرین کرام، ٹریلر میں آندریاس کسی قیدی کو بے دردی سے سزا دیتے بھی دکھائی دیا ہے، جبکہ دوسری جانب نیلوفر خاتون کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اسپورچا خاتون، حساب کا دن ضرور آئے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک دلکش منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اسپورچا خاتون کو دلہن کے لباس میں دکھایا گیا ہے۔
یعنی ممکنہ طور پر وہ سلطان اورحان سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ اسی دوران نیلوفر خاتون غصے اور دکھ کے ساتھ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اس دن سے ڈرو جب تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف اسپوجا خاتون مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہیں، جب سلطان اورحان میرے جال میں آ جائیں گے تب تم خاموشی سے بیٹھ کر میرا تماشا دیکھو گی۔ ناظرین کرام، ٹریلر کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان اورحان اسپوجا خاتون کے قریب آ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ یہ منظر سب کو حیران کر دیتا ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سلطان اورحان اور اسپوجا خاتون کی شادی ہو جائے گی، یا یہ سب کسی خواب یا خیال کا حصہ ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ شادی ہو جائے، لیکن نیلوفر خاتون کی رضامندی کے بغیر نہیں، لہٰذا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نیا طوفان ضرور اٹھنے والا ہے۔ لیکن اگر ناظرین کرام یہ کوئی خواب نہیں ہوا اور اگلی ایپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی سچ میں دکھائی جاتی ہے تو یقیناً اسپوجا کی کوئی چال ہوگی، کیونکہ آمنے سامنے کی جنگ تو وہ جیت نہیں پا رہی ہے، اور اب اورحان بے سے شادی کرنے کے بعد وہ اورحان بے اور نیلوفر خاتون کو اندر سے مارنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام، اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھی اورحان بے سے محبت ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کی میری آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔